اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مسیحیات سے متعلق 10 سوال۔ آج ان اہم سوالات کا ہم آپ کے سامنے ذکر پیش کریں گے۔ پہلا سوال، آپ ہی کیوں؟ مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ جنم لیتا ہے کہ یہود اور دجال کے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپرد فرمایا گیا؟ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے وفات دوں گا، بس جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور فی الحال میں تم کو اپنے عالم بالا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھا دوں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کان دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں، جس کا ذکر الدار المنصور میں موجود ہے۔ دوسرا اور اہم سوال یہ ہے، آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ معزز سامعین، بہت سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے بجائے گمراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔ اہل حق مسلمان سچے مسیح کو کیسے پہچانیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے۔ سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کو ختم کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، جس کا ذکر ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگریالے نہیں ہوں گے، بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہوگی، سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، معتدل جسم و قامت کے ہوں گے، سرخی مائل رنگ ہوگا جیسے ابھی حمام سے یعنی غسل کر کے آئے ہوں، جس کا ذکر صحیح بخاری کی احادیث میں موجود ہے۔ تیسرا اہم سوال، آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے، کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے، کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی؟ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی،
فرمایا پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ یہ 2 میل لمبی گھاٹی اردن میں واقع ہے۔ اس وقت جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اردن کے علاقے میں موجود ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن کے مقابلہ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور اللہ دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ جب شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے، غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے لفظ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو پسند کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم پر بیکار کر دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے زیادہ اطمینان کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑی سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جالیں گے اور قتل کر دیں گے۔ چوتھا اور اہم سوال، آپ کا مشن کیا ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی عیسیٰ ابن مریم محض میری امت کے ایک منصف حکمران ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن میں جس کا ذکر موجود ہے۔
منصف حکمران سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اسلام کی حکمرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خنزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت چھوڑ دیں گے، اور جو خنزیر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان دو لفظوں میں دو اہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے جناب مسیح علیہ السلام کے دین میں جو بے اصل عقائد اور بدعمال داخل کیے، ان عقائد میں سب سے زیادہ غلط اور خطرناک وہ عقیدہ ہے جسے صلیب ظاہر کرتی ہے، اور اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل خنزیر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تحریف شدہ عیسائیت کی تنسیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پر صلیب توڑیں گے اور خنزیر کھانے پر پابندی عائد کر دیں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں اب حکمرانی صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ اور آپ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت آج کل کی مغربی دنیا کے مقدس پیغمبر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت اور اسے عملاً نافذ کریں گے۔ اہل حق کی خوشخبری اور باطل پرستی کی قلع کما کے لیے یہ چیز مقدر کر دی ہے اور ضرور ہو کر رہے گی۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اگر آپ دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پر ٹیکس عائد کر رکھا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو مغرب IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ یہ ٹیکس نافذ کرے، کیونکہ یہ ایک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوسی، اس کے کوائف سے آگاہی ممکن ہے۔ پورے ارض پر بسنے والے ہر شخص کے کوائف کا علم ٹیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہ سب کچھ مسیح مخالف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ یوں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ مروجہ ٹیکس کا نظام دجال کا نظام ہے۔ پانچواں اور اہم سوال، مخصوص وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر حضرت مسیح بن مریم کو بھیجے گا جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندگی اور موت پر اختیار ایک ایسی بات ہوگی جو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی، اور لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے، اس کے قائل ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ بالفاظ دیگر دجال اور دجالی قوتوں کی سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے یہ معجزے مردوں کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں، وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ معجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ایک مقابلہ ہوگا۔ معجزاتی قوتیں فتح پائیں گی اور اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لے گا۔ چھٹا اور اہم سوال، زمین پر نزول اور خاتمے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ میرے عزیز ساتھیو، عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بود و باش کیسی ہوگی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر فتح الباری بحوالہ نعیم بن حماد میں موجود ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائے گی، جیسا کہ دوسری صحیح احادیث میں آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوت
شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ قبیلہ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونا قرآن حکیم کی سورہ قصص سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ موضع نزول کے حوالے سے ہے۔ آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، جس کا ذکر الدار المنصور بحوالہ طبرانی، کنز الاعمال، ابن عساکر وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے جسم پر دو ملائم کپڑے ہوں گے، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوگا، دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ میرے سے ساتھیوں، ان دونوں احادیث پر غور فرمائیں۔ مشہور یوں ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ دمشق شہر کے باہر مشرقی جانب سفید پل کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ رائے حدیث شریف کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ مسیحیات کے حوالے سے 10 سوالات میں سے 8واں سوال عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات۔ آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت کے آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا نہ کوئی بیمار ہوگا، جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دے گا، اور وہ بکری 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانور ہی کے لیے ہیں، تاکہ زراعت کا نقصان نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی 1 مد گندم بوئے گا تو اس سے 700 مد گندم پیدا ہوگا۔ مد ایک قسم پیمانے کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بوگے تو اگ آئے گا، اور امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ لوگوں کے درمیان نہ بخل ہوگا، نہ حسد اور نہ بغض، جس کا ذکر کنز الاعمال بحوالہ ابو نعیم میں موجود ہے۔ مسیحیات سے متعلق 10 سوالات میں سے 9واں نمبر انتقال اور وفات۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ ترمذی اور الدار المنصور میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موقوف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا، نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھی قبر ہوگی۔ مسیحیات سے متعلق 10 سوالات میں سے 10واں اہم نقطہ اور سوال آپ کے بعد 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد مسلمانوں پر اور اس دنیا پر کیا بیتے گی؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ لوگوں میں اللہ کی کتاب اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر کریں گے، جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ بعض اوقات روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی، اور مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ اس سے دونوں روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگرچہ 120 سال کی مدت ہو، مگر یہ 120 سال نہایت تیزی سے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا۔ اوقات میں شدید بے برکتی کی پیشگوئی مسند احمد کی ایک حدیث سے مرفوع میں صراحتاً موجود ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان سب روایات کو ملا کر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے 120 برس تک عرب لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے۔ اور فتح الباری میں تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں 120 سال تک رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ عزیز سامعین، اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لمبی عمر عطا فرمائے اور اچھی صحت عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے ایک اہم سوال کا جواب۔ اللہ حافظ۔